بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 920 ہے، 920، اور آج سورہ ہود کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 71، 72 اور 73، سورہ ہود 71، 72 and 73۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ وامرأة، اور اس ابراہیم کی بیوی، قائمہ، کھڑی تھی، فضحکت، وہ ہنس پڑی، فبشرناها، پھر ہم نے اسے خوشخبری دی، باسحاق، اسحاق کی، ومن وراء اسحاق، اور اسحاق کے بعد یعقوب، یعقوب کی۔ قالت، اس نے کہا، یا ویلتا، ہائے ہائے، اَأَلِدُ، کیا میں بچہ جنوں گی، وَأَنَا، حالانکہ میں عجوز، بڑھیا، وَهَذَا، اور یہ بعلی، میرے خاوند، شیخا، بوڑھے، ان هذا، بے شک یہ، لشیء عجیب، البتہ ایک عجیب چیز ہے۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتعجبین، کیا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے اہل بیت، انہو، بلا شبہ وہ اللہ، حمید، انتہائی قابل تعریف ہے، مجید، نہایت بزرگی والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا کہ ہائے ہائے، میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں، اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو، اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی۔ دوسری بات، ہم نے انہیں اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ تیسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ ہائے ہائے، میرے بچہ ہوگا۔ چوتھی بات، میں تو بڑھیا ہوں۔ پانچویں بات، اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں۔ چھٹویں بات، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ساتویں بات، فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو۔ آٹھویں بات، اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ نویں بات، بے شک اللہ تعریف کے سزاوار ہے اور بزرگوار۔ بزرگان محترم، جس طرح سورہ ہود کی ان آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے تشریف لانے کا ذکر موجود ہے، اسی طرح سورہ حجر کی آیت نمبر 51 تا 63 میں بھی فرشتوں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لانے کا واقعہ اس طرح مذکور ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ بَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا بھی حال سنا کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم کو تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ کہا، کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو۔ کہا، اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔
پوچھا کہ اللہ کے بھیجے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر خاندان لوط کو کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس لوط کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ تو جس وقت فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بھی وہیں کھڑی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ پردے کے پیچھے اس طرح کھڑی تھی کہ وہ ان فرشتوں کو دیکھ سکتی تھی، یا فرشتوں کی خدمت کے لیے بطور خادمہ وہ کھڑی تھی۔ جب انہوں نے ان کے اس بڑھاپے میں فرشتوں سے یہ خوشخبری سنی کہ ان کے پاس اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی آمد ہوگی تو وہ خوشی سے ہنس پڑی، اس لیے کہ بڑھاپے کی وجہ سے بظاہر مایوسی کے سوا کچھ نہیں تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قدرتی تحفے اور انعام سے وہ خوش ہو گئے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب قوم لوط کی ہلاکت کی خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے سنا تو خوشی سے وہ ہنس پڑی، اس لیے کہ وہ قوم لوط کی حرکتوں سے بیزار تھا اور ان کے کفر و عناد اور سرکشی سے بھی باخبر تھا۔ یہاں حضرت اسحاق حضرت یعقوب دونوں کا ایک ہی جگہ ذکر کیا گیا۔ اصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسحاق کی پیدائش ہوگی اور پھر حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب کی پیدائش ہوگی۔ دوسری جگہ اسحاق کے ساتھ یعقوب کے ذکر کیے جانے کی خوشخبری دیے جانے کی اطلاع یوں دی گئی، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، سورۃ الانعام آیت نمبر 84 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بڑھاپے کی وجہ سے باج ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ حائضہ بنا دیا تاکہ ان سے اولاد ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بیوی کا نام مفسرین نے سارہ لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی حاجرہ تھی جن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے، تو دوسری بیوی سارہ کو بھی تمنا ہوئی کہ ان کو بھی بیٹا پیدا ہو، مگر وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے مایوس تھی، بس انہیں ایک ایسے بیٹے کی بشارت دی گئی جو آگے چل کر نبی ہوں، اور وہ نبی بھی ایسے کہ ان کے بیٹے بھی نبی ہو، یعنی حضرت اسحاق بیٹے اور حضرت یعقوب علیہ السلام پوتے۔ جب فرشتوں نے بشارت دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ نے تعجب سے کہا کہ مجھے کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میں بڑی بوڑھی اور بانجھ ہوں اور میرے شوہر ابراہیم بھی بڑھاپے کی عمر میں ہیں، اور ایسے بوڑھوں سے عموماً اولاد نہیں ہوتی، ظاہر ہے کہ اگر میرے ہاں اولاد ہوگی تو ایک عجیب و غریب بات ہوگی۔ تو فرشتوں نے ان سے یہ کہا کہ تم اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلوں پر کیسے تعجب کرتی ہو؟ یہ بات اللہ کی قدرت کے سامنے تعجب کی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کی شان یہ ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت تو اے اہل بیت تم پر بہت زیادہ ہے، تم تو نبوت کے بابرکت گھرانے سے تعلق رکھتی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں نبوت وراثت میں چلے گی، اور ہوا بھی یہی کہ بنی اسماعیل اور بنی اسحاق ان دونوں سے نبوت کا ایک طویل سلسلہ جاری رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی اور رب ذوالجلال کی قدرت کو سمجھنے کی اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔